تو شاید ہم سب کو سوچنا ہوگا، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم وقت کے کس طرف کھڑے ہیں۔ ظلم کرنے والے، ظلم سہنے والے، یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے؟ کیونکہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ صرف ان کے نام لکھتی ہے جو اکیلے صحیح مگر حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے۔ آج ایک موضوع بعنوان ظلم کے خلاف کھڑے لوگ، اس پر اس عنوان سے کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ تاریخ میں تلوار کے زور سے نہیں، ضمیر کے شور سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہتے، چاہے دنیا انہیں پاگل کہے یا وقت انہیں اکیلا چھوڑ دے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، جی ہاں، لیکن اہل ایمان یاد رکھو، تاریخ ہمیشہ انہی کا نام دہراتی ہے، باقی سب صرف اقتدار کے نوٹس ہوتے ہیں جو کچھ دن بعد پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، تخت ٹوٹ جاتے ہیں، تاج زمین چاٹ لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے حق کی بات کہی وہ مٹی میں نہیں ملتے، وہ دلوں میں اگتے ہیں۔ جی، ایسے لوگ سب کی طرف سے کفارہ ادا کرتے ہیں، قوم کی خاموشی کا، دانشوروں کی مصلحت کا، اور مذہب کے نام پر بیٹھے خوف کے کاروباریوں کا کفارہ۔ وہ بظاہر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اکیلے، تھکے، ٹوٹے، لیکن اصل ہجوم ان کے ہاں ہوتا ہے۔ فرشتے ان کی گواہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جیلوں میں بند ہو کر آزاد ہو جاتے ہیں اور کچھ ایوانوں میں بیٹھ کر قیدی بن جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے والے اپنے ضمیر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور دوسرے اپنے ضمیر کو دفنا چکے ہوتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ طاقت کے ساتھ رہی ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ حق کے ساتھ رہی ہے۔ طاقت والے وقت بدلتے ہیں، حق والے زمانہ بدل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ظلم اتنا عام ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے نظام سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ایک دن کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، نہیں، یہ نظام نہیں، یہ زخم ہے، اور اس ایک آواز سے صدیوں کی نیند ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا دیوانہ کہتی ہے، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ اصل ہوش انہی کے پاس تھا۔ ظالم کے پاس لشکر ہوتا ہے، مگر مظلوم کے پاس لائے عمل نہیں، دعا ہوتی ہے۔
اور جب دعا اور آنسو اکٹھے ہوتے ہیں تو آسمان ہل جاتا ہے۔ قومیں ہمیشہ انہی لوگوں سے زندہ رہتی ہیں جو بولنے کی قیمت چکاتے ہیں، جو جلتے ہیں تاکہ چراغ جل سکیں، ورنہ درباری اور خاموش لوگ تاریخ کے حاشیے پر بھی جگہ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے اور خاموش رہنا بھی گناہ۔ آج جو خاموش ہے کل وہ مظلوموں کی فہرست میں نہیں، ظالموں کے کاندھے پر لکھے جائیں گے۔ تو شاید ہم سب کو سوچنا ہوگا، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم وقت کے کس طرف کھڑے ہیں، ظلم کرنے والے، ظلم سہنے والے، یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے۔ کیونکہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ صرف ان کے نام لکھتی ہے جو اکیلے صحیح مگر حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔